بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی سورت کا آغاز کریں گے، اس کا نام ہے سورہ ممتحنہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ سورہ ممتحنہ کا سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کریں گے کہ مطلب یہ اس صورت میں ہے کیا۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں۔ یہ بہت بڑی صورت نہیں ہے، مختصر صورت ہے، لیکن بہت ہی کہنا چاہیے ایک قرآن کے اندر ایک بہترین صورت ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 10 میں جو خواتین ہجرت کر آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا، جس کے معنی ہیں وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرا تلفظ ممتحنہ ہے جس کے معنی ہیں امتحان لینے والی صورت۔ اس صورت کے اندر ہمیں 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا پہلا واقعہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے قریش کے سرداروں کو ایک خط کے ذریعے رسول اللہ کے مکے پر حملے کرنے کی اطلاع بھیجی تھی۔ جب حضرت حاطب بن بلتع نے مکہ کے سرداروں کو خط لکھا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں مکہ پہ حملہ کرنے کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی آ کر، جب خط آپ نے بھیجا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم کو اطلاع کری، تو آپ نے قاصد کو رستے میں ہی پکڑ لیا اور خط کھول کے پڑھا، اور پھر حضرت حاطب بن بلتع کے پاس لے کے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا آپ نے کیوں کیا؟ مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں میں بالکل اچھے متقی اور پرہیزگار تھے، تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ مکے میں ابھی تک میرے بیوی بچے اور رشتہ دار وہاں موجود ہیں، اور وہاں پر اگر حملہ ہوا یا کسی اور ذریعے سے انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر حملہ ہونے والا ہے، تو وہ سب سے پہلے میرے بیوی بچوں اور میرے رشتہ داروں کو نقصان پہنچائیں گے، اس وجہ سے میں نے خبر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ڈر کو کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور انہیں معاف کر دیا۔ دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد مسلمان عورتوں کا ہجرت کر کے مدینے آنے کا، کیونکہ حدیبیہ کی روح سے کفار نے ان عورتوں کی واپسی کا معاملہ اٹھایا۔ حدیبیہ میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بھی کافر مدینے آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدینے کا شخص مکہ چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس روح سے یہ ساری عورتیں آ گئی تھیں، اور ان تمام عورتوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم مسلمان ہو گئی ہیں، اب ہم کیونکہ اگر ایک شخص کافر تھی، ایک عورت، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی تو اس کے شوہر سے نکاح خود ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ جو ہے ہمارے ساتھ بیعت لے لیجئے اور ہمیں جو ہے مسلمانوں میں شامل کر دیجئے۔ یہ والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سنی اور ان سے کہا کہ پہلے، یعنی کہ سب سے پہلے تو واپسی کا ہونا ان کا بہت ضروری تھا، لیکن نبی نے ان کو واپس نہیں کیا تھا، انہیں واپس نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہنا چاہیے اتاری تھی آسمان سے، اور جو اگلی آیات میں اللہ نے کہا۔ جیسے تیسرا واقعہ جو سورت کے آخر میں ہے وہ یہ کہ عورتوں سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کی بہت بڑی تعداد نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، اور اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ اجتماعی طور پر عہد لیا جائے۔ اب آج تک اسلام میں خواتین کے مرد جب بیعت کرتے تھے، ایک تو نبی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر جو ہے مختلف قسم کے، جیسے نبی نے کہا کہ اب ہم کافر نہیں رہیں گے، یا کچھ اور باتیں ان سے نبی کے ساتھ دہرایا کرتے تھے، تو خواتین کے لیے بیعت کرنا تو ظاہر ہے ہمارے یہاں تو حرام ہے یہ چیز، کیا غیر عورت کو ہاتھ لگانا، تو نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر آسمان سے آیات نازل کی اور کہا کہ ان تمام خواتین سے بیعت لی جائے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان سے بیعت لی جائے۔ تو بیعت لینے کا طریقہ کار یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی سی چادر منگوائی گئی، نبی نے اس کا ایک کونا پکڑ لیا، باقی تمام عورتوں سے کہا کہ اس کو چادر کو پکڑ لیں، تمام عورتوں نے چادر کو پکڑ لیا۔ نبی کہتے گئے اور وہ اس چیزوں کو دہراتی گئیں کہ مطلب کہ اپنے بیٹیوں کا قتل نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری کی طرف نہیں جائیں گی، اور اپنے جو ہے دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر نہیں ہو جائیں گی،
اس طرح کی بہت ساری باتیں ان سے کی گئیں جو کہ انہوں نے نبی کہتے گئے اور وہ دہراتی گئیں۔ یہ اسلام کا پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر جو اس کی والی بات بھی نبی نے کہی کہ جو خواتین اپنے شوہروں کے پاس واپس جانا چاہیں تو بے شک وہ جا سکتی ہیں، مطلب اس لیٹ کنڈیشن میں کہ بھائی وہ مسلمان نہیں رہیں گی، لیکن تمام خواتین نے اس چیز کو کہنا چاہیے منع کر دیا، اور وہ اسلام مشرف با اسلام ہو گئی، اور اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ دیکھیں یہ تمام چیزیں بیت کے لینا، یہ سب کرنا سب اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ نبی جو ہے نا کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں کیا کرتے تھے، بہت کم ایسی باتیں تھیں جو انہوں نے اپنے پاس سے کی ہیں، ورنہ زیادہ تر چیزیں جو تھی وہ نبی کے پاس وحی کی صورت میں ہی آیا کرتی تھی، اور نبی وہی کرتے تھے جو اللہ کے ہاں سے ہوتا تھا۔ یعنی اس صورت کے اندر 3 واقعے ہوئے ہمارے پاس۔ حضرت حاطب جنہوں نے خط لکھا مکہ میں، نمبر 2 وہ خواتین جو آ گئی اور کہنے لگی کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ان کو واپسی کا مطالبہ کفار کر رہے تھے، اور نبی نے انہیں واپس نہیں کیا۔ تیسرا یہ بیعت لینا، یعنی نبی نے ان تمام کے ساتھ بیعت لی اور ان تمام خواتین کو مسلمان کر دیا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ان تک پہنچائیں جو سورہ ممتحنہ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔